اچھا علی بھائی، آئی وی ایف اور آئی او اے جو ٹریٹمنٹ ہے ایک مرد اور عورت کے سپرم کو ملا کے بچہ پیدا کرنا، اس کے بارے میں شرع حکم کیا ہے؟ اور ابھی ٹیکنالوجی یہ بھی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے جنس بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں، لڑکا یا لڑکی۔ جی کریں، ضرور کریں۔ جائز ہے کہ ناجائز؟ جی کیوں ناجائز کیوں ہوگا؟ ناجائز کہنے کے لیے کوئی دلیل چاہیے؟ صرف اس میں یہ چیز ہے کہ جو دو مرد و عورت آپس میں میاں بیوی ہیں، اس میں کسی تیسرے کی انوالومنٹ نہیں ہونی چاہیے، اس اعتبار سے کہ سپرم یا اووری آپ یوز کریں۔ بالکل۔ تیسرے کی انوالومنٹ یہ ہو سکتی ہے کہ یہاں سے سپرم لیا، یہاں سے اووری، اور اس کو ملا کے کسی کنٹرول انوائرمنٹ میں رکھا، اور جب وہ میچور ہو جائے ایمبریو اور دوبارہ سے وہاں رکھ دیا، بالکل ٹھیک ہے، لیکن رکھنا ادھر ہی ہے، ٹھیک ہے، کسی تیسری عورت کا والا معاملہ نہ ہو، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹیکنالوجی دی ہے، آپ اسے یوٹیلائز کریں۔ دیکھیں نبی علیہ السلام اس معاملے میں اتنے ٹالریٹ کرنے والے تھے کہ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شفا 3 چیزوں میں ہے، شہد کے اندر، اور کپنگ کے اندر، اور داغ لگوانے کے اندر۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں داغ لگانے سے منع کرتا ہوں۔ لیکن مسلم شریف میں 2 حدیثیں اوپر تلے کہ ایک صحابی کو جب تیر لگا ان کا خون نہیں رکتا تھا، تو نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے داغ لگایا، یعنی وہ منع کرنا حرمت کے درجے میں نہیں تھا، پریفریبل تھا۔ وہ داغ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوہے کی کوئی گرم کر کے نا سلاخ اس پہ لگائی جاتی ہے، وہاں سے گوشت روسٹ ہو جاتا ہے، پھر خون نکلنا بند ہو جاتا ہے۔ یہ جب چور کے بھی ہاتھ کاٹتے ہیں نا تو فوراً اسے گرم تیل میں ڈالا جاتا ہے، ادروائز تو اگر وہ خون نکلتا رہے تو وہ تو ڈیتھ ہو جائے گی اس کی، فوراً خون لاس ہو جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ٹالریٹ فرماتے تھے۔ مسلم شریف میں اوپر تلے 4 احادیث ہیں، اور ان کے اوپر پتہ ہے ہیڈنگ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی اطاعت کن کاموں میں واجب ہے اور کن میں واجب نہیں، اندازہ کریں۔ اتنی حیران کن یہ ہیڈنگ ہے چیپٹر کی، اس کے اندر آپ حدیثیں پڑھیں، 4 حدیثیں ہیں۔ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں نر اور مادہ کے کھجور کا ملاپ کروایا جاتا تھا اچھی فصل لینے کے لیے۔ نبی علیہ السلام وہاں سے گزرے، آپ نے فرمایا یہ کیوں کرتے ہیں؟ ان کا اچھی فصل کے لیے۔ آپ نے فرمایا اگر یہ نہ کرو تو، بس اتنا کہا۔ انہوں نے اسے نبی علیہ السلام کا حکم مان لیا، ان کی فصل کم ہو گئی، وہ شکایت لے کے حضور کے پاس آ گئے، کہا یا رسول اللہ ہماری تو فصل کم ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں کو منع تو نہیں کیا تھا، اگر میں اللہ کے حوالے سے کوئی دین کی بات بتاؤں وہ لیا کرو، لیکن اگر میں تمہارے دنیاوی کام میں تمہیں کو مشورہ دوں تو وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ، تم دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر جانتے ہو۔ ایڈا جگڑا چاہیے گل کرنے واسطے سرکار، بے شک۔ اتنے مولوی نو مسئلہ نہ پتا ہوئے تو جھوٹا مسئلہ بنا کے دس دینا ہے، اور ہمارے پروفٹ وہ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے کاموں کو تم مجھ سے بہتر سمجھتے ہو۔ اس لیے اس کے اوپر باب باندھا گیا کہ کن کاموں میں نبی علیہ السلام کی آپ نے اطاعت واجب ہے، کس میں نہیں ہے۔ یعنی آپ دنیاوی امور میں کوئی بات کریں، ظاہر نبی علیہ السلام کا تو ایکسپیرینس نہیں ہے، آپ کا ایکسپیرینس تو بھیڑ بکریاں چرانے میں، ٹھیک ہے، لیکن جو آپ نے اپنے ایکسپیرینس میں چیز نہیں لائی ہوئی اور دوسرے کو ایکسپیرینس ہے، تو نبی علیہ السلام کوئی آر محسوس نہیں کرتے تھے اس بارے میں کہ اپنے نالج کو آپ انہانس کریں اس سے، اور پھر ان معاملات کو ڈسکس کر کے آپ دیکھیں حضرت سلمان فارسی سے مشورہ کیا ہے، انہوں نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا ہے۔ جی بے شک۔ تو نبی علیہ السلام کوئی نیچے ہو گئے اس کی وجہ سے؟ آپ مشورہ کرتے تھے صحابہ کرام سے کہ بتاؤ ہمیں کیا اب کرنا ہے، اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے۔ تو لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنی لیڈرشپ کو سائیڈ پہ رکھتے ہوئے ان معاملات میں اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کے چلے۔ اور قرآن میں ہے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، غزوہ احد کے موقع پر صحابہ کے غلط مشورے کی وجہ سے یہ فتح شکست میں بدلی تھی۔ نبی علیہ السلام کی مرضی نہیں تھی کہ مدینے سے نکل کے دفاع کیا جائے، لیکن وہ پرجوش تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اکثریت کی رائے ہے یہ۔ اس کے باوجود پلس وہ جو 50 تیر اندازوں کو بخاری میں آتا ہے، نبی علیہ السلام فرمایا تھا کہ چیل کوے ہمارا گوشت بھی اٹھائے نا، تم نے نہیں یہ درہ چھوڑنا۔ اس سے زیادہ کوئی سمجھا سکتا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے درہ چھوڑ دیا، 15 رہ گئے، 35 نے چھوڑ دیا، اور وہ خالد بن ولید نے پیچھے سے آگے حملہ کیا، حضور کے بھی داں شہید ہو گئے، آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہوگی۔ کتنا غصہ ہوگا نبی علیہ السلام کو کہ ایک فتح شکست میں بدل گئی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 60 آیات میں سرزنش کی صحابہ کرام کی، پھر معاف کیا، اور پھر نبی علیہ السلام کو کہا کہ آپ اگر تند مزاج ہوتے نا تو یہ ساتھی آپ سے کب سے الگ ہو جاتے، یہ آپ کی نرمی ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ آپ نرم ہیں اپنے ساتھیوں کے حق میں، اللہ نے اسے اپنی طرف منسوب کیا۔ اچھا، اور پھر فرمایا کہ آندہ بھی انہیں مشورے میں شامل رکھنا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر۔ یعنی
مشورے کی کاسٹ ادا کی ہے پروفٹ نے. لیکن حضور کو کہا جائے یہ نہ ہو کہ آندھا آپ یہ کہیں کہ یار تھوڑی پہلے بھی کام پہ آسی ہوں میں تمہیں بیچ نہیں پاڑا. نہیں, ان کو شامل رکھنا ہے. امرہم شورا بینہم بھی ہے سورہ شورا کے اندر. تو ایک بڑی نارمل لائف, نبی علیہ السلام کی کامیابی ہے ہی ہے کہ آپ نے بڑی نارمل لائف گزاری ہے, اور آپ کے ساتھی بھی آپ کے بعد وہ نارمل لائف جب تک گزارتے رہے ہیں تو اسلام اور مسلمانوں کا گراف اوپر گیا. جب انہوں نے پروفٹ کا راستہ چھوڑا ہے تو اسلام کا گراف نیچے آیا. مسلمانوں کا گراف بے شک اوپر جاتا رہے, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. اسلام کا گراف پھر نیچے آ گیا خلفائے راشدین کے بعد. تو اس میں یہ تو آپ نے ڈیٹیل سے بتا دیا, تو جنس چوز کرنا بھی بالکل ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے, کر سکتے ہیں, آپ کا رائٹ ہے, کیوں نہ کریں. ٹھیک ہے, دعا نہیں کرتے ہم, کرتے ہیں. اگر حضرت زکریا کے پاس کوئی آپشن ہوتا نا تو اسے اویل کرتے. انہوں نے بیٹا مانگا, اولاد یعقوب کا وارث, ٹیمپل آف سلیمان میں اسے وہاں پر ایک آج کے اعتبار سے سمجھ لیں کہ گدی نشین اس خانقاہ کا, جہاں توحید کی وہ بات کرے. حضرت عیسیٰ ابن مریم کی تصدیق کرنے والے تھے وہ, تو بیٹا مانگ کے لیا نا, یہ آپ کا رائٹ ہے, آپ کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ریسورسز دیے ہیں تو ضرور کریں.